بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ انبیاء کرام اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں سے بھی سوال جواب ہوں گے کہ تم نے پیغمبروں کی تکذیب کیوں کی۔ قوم نوح سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے پیغمبر کی بات کیوں نہ مانی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے نوح، اپنے حق میں کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میری گواہ امت محمدیہ ہے۔ امت محمدیہ کے علماء، صلحاء اور اولیاء کو حاصل کیا جائے گا۔ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کیا تھا۔ قوم نوح کہے گی کہ تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پائے گی اور واصل جہنم ہوگی۔ ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور باقی تمام انبیاء کی قوموں کے ساتھ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھا اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا ایسا ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنی بدعمالیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے کہ اے اللہ، ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت دوہرا عذاب دیا جائے۔ ارشاد ربانی ہوگا تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، تم دونوں کو ہی اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ میدان حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب بھی ہوگا۔ دیگر اعمال میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو شخص نماز کے حساب کتاب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل کا حساب کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا۔ مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مغصوب کو غاصب سے، مجبور کو حاکم سے، محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی حق تعالی شانو حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو حق تعالی شانو اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم و زیادتی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دلوا کر رہیں گے۔ حتیٰ کہ کسی جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا، اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ بدلے یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اہتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ ناکام و نامراد ہو کر واصل جہنم ہوں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی کمی یا ایک نیکی کی زیادتی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا اور فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا۔ لوگوں کے اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہوگا۔ کفار اور مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال ہوں گے، مگر وزن ذرا برابر بھی نہ ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔
اور اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ ہی اس کی مدد کرے گا، نہ ہی اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی کی ایک نیکی میزان میں کم ہوگی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ پل صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ پل صراط پر گزرنے سے پہلے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال اور عقیدے کے مطابق پل صراط پر سے گزرنے کے لیے نور عطا کیا جائے گا۔ اہل ایمان کو نور کی 2 مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو 1 مشعل دی جائے گی اور بعض کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط پر سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخشش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کسی تیزی سے پل صراط کو پار کر لیں گے، بعض ہوا کسی تیزی کے ساتھ، بعض اہل ایمان تیز رو گھوڑوں کی رفتار سے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام رفتار سے، بعض لوگ سست رو ہوں گے اور بعض لوگ گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے زخمی ہوتے ہوئے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ بعض لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض لوگوں کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ بعض لوگ چند قدم ہی چلیں گے کہ انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ تھوڑا سا فاصلہ طے کریں گے اور جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے اور کچھ لوگ پل صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحہ نہ صرف پل صراط پر نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قربانیوں کے جانور سواری کا کام دیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات ادا نہ ہوگی، صرف انبیاء کرام کی یہ آواز سنائی دے گی، ربی سلم ربی سلم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ پل صراط سب سے پہلے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پار کریں گے، بعد میں دیگر انبیاء کرام اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ پل صراط پار کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے کنترا میں روک لیے جائیں گے اور جن مسلمانوں کے درمیان غلط فہمی، گلہ شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب تمام اہل ایمان مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے۔ دروازہ کھلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ ان کے بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا کہ اے محمد جاؤ اور اپنی امت میں سے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور کہیں گے کہ اپنے اپنے عزیزوں، اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی جائے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش دے کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے
امت محمدیہ کے شہداء، صلحاء، اولیاء اور علماء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے عزیز و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ کر اپنی امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا ابھی تو ہزارہا تعداد میں لوگ جہنم میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اذن شفاعت ہوگا کہ آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اپنی امت کے علماء، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جہنم کے کنارے تشریف لے جائیں گے، اور ہر اس شخص کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے استفسار فرمائیں گے کہ میری امت کے کتنے افراد جہنم میں موجود ہیں۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں افراد جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اذن شفاعت کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر اذن شفاعت ملے گا کہ رائی سے کم ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے فرشتوں کی مائیت میں اپنی امت کے اولیاء، صلحاء، علماء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے، اور ہر اس شخص کو جس کے دل میں رائی سے بھی کم درجے کا ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میری عزت، عظمت اور کبریائی اور جلال کی قسم، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا، اور آخر میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔